So this is the second part of the lecture, code switching. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोड स्विचिंग क्या होती है और इसकी रीजंस क्या होती हैं. तो अब इसको हम फर्दर आगे चलाते हैं कि इसके अलावा कोड स्विचिंग में कौन कौन से एस्पेक्ट्स मद्देनजर रखे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं. अच्छा, ये जो आपके पास रोलन की बुक है, ये जो वो पहली दो डेफिनेशंस हैं, ये सारी की सारी वहीं से कॉपीड हैं. अच्छा, ये बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चंस की नज़र से भी ये बहुत ज़्यादा अहम है. उसके अलावा भी कोड स्विचिंग का ये मेजर टॉपिक है. अच्छा जी, अब कोड स्विचिंग की दो मेजर टाइप्स क्या हो गई. एक है सिचुएशनल कोड स्विचिंग एंड द सेकंड इज मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग. अच्छा, सिचुएशनल तो जैसे नाम से जाहिर है, इट इज़ वेरी सिंपल कि सिचुएशन के एतबार से. इसकी मैं दो चार मिसालें भी आप लोगों को दे देता हूं कि सिचुएशनल कोड स्विचिंग अकर्स व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अब बात ऐसे है कि बात करते करते आपकी सूरत हाल ऐसी हो गई है, बात ऐसी आ गई है कि अब आपको उस सिचुएशन के मुताबिक कोड स्विच करना पड़ेगा. अब आपको सिचुएशन के मुताबिक अपनी लैंग्वेज को चेंज करके दूसरी लैंग्वेज में जाना पड़ेगा. मसलन एक बहुत खूबसूरत कोट है जॉन कीट्स की, बल्कि दो तीन उसकी कोटेशन बड़ी मशहूर है, मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ गुफ्तगू के दौरान. अब मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है, कहते जी खूबसूरती के बारे में वैसे तो बहुत से शायरों ने बहुत कुछ लिखा है, इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी, अफ्रीकन, हर अदब के लोगों ने लिखा है. लेकिन इसमें जो अंग्रेज शायर जॉन कीट्स है, उसकी कोटेशन शायद एक बहुत मुकम्मल बयान है खूबसूरती के बारे में. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. यह एक जगह और वो कहता है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. अच्छा, अब मैंने क्या किया, गुफ्तगू करते करते अंग्रेज शायरों पर आया. अंग्रेज शायरों पर मैंने ना उसी की बात को ऐसे दोहरा दिया. बात तो आम लहजे में हो रही थी, लेकिन एक अदबी मौजू आ गया था. एक तो इस तरीके से होता है. अच्छा, इस तरह की कोड स्विचिंग को आप रेफरेंस भी कह सकते हैं या रेफरेंशियल कोड स्विचिंग भी कहते हैं. इसके अलावा भी ऐसे होता है कि गुफ्तगू करते करते आप नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप किसी बहुत फलसफियाना बात की तरफ आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना एक्सेंट भी, अपना लहजा भी और अपनी लैंग्वेज भी बाज़ दफ़ा चेंज करके उसी फिलोसॉफिकल सिचुएशन के मुताबिक आ जाएंगे, मजहबी सिचुएशन के मुताबिक आ जाएंगे, जिस तरह इसके बारे में आगे भी कुछ चीजें हैं. अच्छा जी, इस तरह की जो कोड स्विचिंग होती है ना, सिचुएशन ऐसी बन जाए, आप आम गुफ्तगू करते करते अदबी गुफ्तगू करने लगे हैं, आप आम गुफ्तगू करते करते सियासी गुफ्तगू करने लगे हैं, आप बात कर रहे हैं नॉर्मली, बात करते करते आप जमहूरियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते करते आपको कहीं ना कहीं इब्राहिम लिंकन का हवाला आ जाता है, तो वहां पर आप पूरी की पूरी कोटेशन कोड कर देते होते हैं अक्सर कि डेमोक्रेसी is a government by the people, of the people, on the people, for the people. अब जमहूरियत का निज़ाम लोगों का है, लोगों की तरफ से है, लोगों पर है और लोगों के लिए. तो अच्छा, अब क्या किया, सिचुएशन इस तरह की थी, मौजू इस तरीके का था कि आपने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज से चेंज कर कर आप उस सिचुएशन में चले गए. मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग क्या होती है कि व्हेन अ चेंज ऑफ टॉपिक रिक्वायर्स अ चेंज इन द लैंग्वेज यूज्ड. पांच दफा मौजू बदल जाता है. मौजू कैसे बदल जाता है, आप फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि आप ऑफिशियल गुफ्तगू करते हैं, जातियात पर आ जाते हैं. आगे ऑफिशियल टू पर्सनल भी लिखा हुआ है, वो भी यही चीज है. सीरियस टू ह्यूमरस हो जाते हैं आप पोलाइटनेस से सॉलिडिटी की तरफ चले जाते हैं, आप नरम बात कर रहे होते हैं, आप सख्ती से बात करना शुरू करते हैं. अब जिस तरीके की आप समझ लें कि टॉपिक चेंज हुआ है, उसी हिसाब से आपने मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग कर दी है. अब ये डिपेंड करता है आपकी
ٹاپک پر کہ آپ کا ٹاپک کیا تھا. لازمی تو نہیں کہ آپ اگر فارمل گفتگو کر رہے ہیں تو آپ لگاتار فارمل گفتگو کرتے چلے جائیں گے, آپ انفارمل بھی تو ہو سکتے ہیں. آپ جب انفارمل ہوں گے تو آپ اسی حساب سے میٹافوریکل کوڈ سوئچنگ, مثال کے طور پر سم ٹائمز کلاس کے اندر لیکچر چل رہا ہوتا ہے, بڑا سیریس لیکچر چل رہا ہوتا ہے, چلتے چلتے بیچ میں ایک فنی سی بات, ایک آدھا سینٹینس ٹیچر بالکل موضوع سے ہٹ کے بول دیتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ میٹافوریکل کوڈ سوئچنگ. اچھا جی, یہ جو دو بڑی ٹائپس تھیں, اب اس کے بعد آتے ہیں کہ کہاں کہاں ہوتا ہے. مثال کے طور پر رائٹر نے حوالہ دیا کہ ریلیجیس سیریمنیز اور فنکشنز میں بھی ایسے ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں زیادہ لوگ اردو سپیکنگ پنجابی یا سندھی بلوچی جو بھی لوکل کانٹیکسٹ ہیں اس حوالے سے ہیں, لیکن مذہبی طور پر زیادہ لوگ مسلمان ہیں اور مذہبی چیزیں ہیں جو وہ عربک میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی محفل نعت میں جائیں, آپ نماز عیدین کے خطبات پڑھیں, آپ جنازہ گاہ میں جائیں یا کسی بھی ایسی مذہبی تقریب کے اندر جائیں, اب وہاں پر کچھ سچویشن, جیسے اگر آپ کو دعا مانگنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اچھی خاصی اردو میں بات کرتے کرتے فوری طور پر دعائیں جو قرآن پاک کی ہیں مولوی صاحب عالم یا عالمہ ان کو بولنا شروع کر دیتے ہیں یا دیتی ہیں. اب بعض دفعہ جو ریلیجیس سچویشن ہوتی ہے نا, اس کے اندر بھی کوڈ سوئچنگ کر دی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ان ڈائگلوسیا فرام ہائی ٹو لو اینڈ لو ٹو ہائی ڈائلیکٹس. آپ کی بک کے اندر نا ایچ ایل ایل ایچ وغیرہ لکھا ہوا ہے, میں نے پوری ایبریویشن کو کھول کے پوری فارم میں ورڈ لکھ دیا ہے, یعنی کہ آپ پیراگراف 1 میں جائیں گے نا پیج نمبر 104 کے, تو وہاں پر آپ کو نا ایچ ایل اور ایل ایچ وغیرہ لکھا ہوا ملے گا, تو میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ترتیب سے لکھ دیا, ٹھیک ہے, کہ ہائی ٹو لو اینڈ لو ٹو ہائی سچویشن. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ بتا رہا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے وہ ہائی سے لو, ہم نے ڈائگلوسیا کے اندر ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ بعض ڈائلیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہائی تصور کیے جاتے ہیں, ان کو مذہبی لوگ بولیں گے, ان کو سیاسی لوگ بولیں گے, ان کو لٹریچر میں استعمال کیا جائے گا, ادب وغیرہ میں ان کو استعمال کیا جائے گا, اور جو دوسرا لو آپ کا ڈائلیکٹ ہوگا اس کو عام لوگ استعمال کریں گے. تو اس چیز کو کہتے ہیں ہائی ٹو لو, لو ٹو ہائی. یہ بھی ایک طرح کی کوڈ سوئچنگ ہے کہ صورتحال ایسے بن جاتی ہے, ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی جو کہ ایلیٹ کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہے, وہ گاؤں دیہات میں چلا جاتا ہے, اس کے پاس چند ایک لوگ آ جاتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ پڑھے لکھے یا ادبی لوگوں میں نہیں ہے, وہ کیا کرے گا, اپنے ہائی ڈائلیکٹ سے اسی زبان کے فوری طور پہ لو ڈائلیکٹ جو کہ عام لوگوں کے سمجھنے کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا. اس چیز کو کہتے ہیں ہائی ٹو لو اینڈ لو ٹو ہائی. تو یہ بھی کوڈ سوئچنگ ہے. یہ بات کل بھی ہو چکی تھی کہ ڈائلیکٹس بھی کوڈز ہیں اور ایک کوڈ سے دوسرے کوڈ میں چلے جانا کوڈ سوئچنگ کہلاتا ہے. اچھا جی, ناؤ this is the last definition of on this topic code switching by Gumpers. اچھا, گمپرز کیا کہتا ہے, اس میں بھی 2-3 پوائنٹ ہے غور سے دیکھنے والے کوڈ سوئچنگ کے حوالے سے. کہتا ہے کہ ایچ کمیونیکیٹنگ سب گروپ, یعنی کہ گفتگو کرنے والے جو گروپ ہوتے ہیں, جو گروہ ہوتے ہیں, جو کمیونٹیز ہوتی ہیں, tends to establish its own convention with respect to both borrowing and code switching. اب بورنگ کا ٹاپک بھی سمجھ لیں, یہ پہلے بھی انڈائریکٹلی تھوڑا بہت آیا ہی, آگے پھر آئے گا. بورنگ کے ٹاپک پر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ لوگوں نے ٹرم 1 میں انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس کے اندر مارفولوجی کا ٹاپک پڑھا ہوگا, یاد ہے جی آپ لوگوں کو مارفولوجی؟ Is anybody there? عائشہ, ہوما, آپ لوگوں کو یاد ہے نا, آپ لوگوں نے مارفولوجی کا ٹاپک پڑھا ہوگا. اور مارفولوجی کے ٹاپک کے اندر آپ 2 طرح سے مارفولوجی کو پڑھتے ہیں. ایک میں تو ورڈ سٹرکچر پہ آ جاتے ہیں, جس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
آپ لوگوں نے پریفکسز پڑھے ہوں گے, سفکسز پڑھے ہوں گے, افکسز پڑھے ہوں گے. دوسرا تھا ورڈ اسٹرکچرنگ یا ورڈ فارمیشن کیا ہوتی ہے. اس میں آپ نے ورڈز کی کئی ٹائپس پڑھی ہوں گی. بوروئنگ ہوتی ہے, کلپنگ ہوتی ہے, ایکرونیمز ہوتے ہیں, ایبریویشنز ہوتی ہیں, بلینڈنگ ہوتی ہے. بورو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ زبانیں ان کے اندر کچھ چیزوں کے یا کچھ سچویشن کے لیے لفظ موجود نہیں ہوتے, وہ دوسری زبان سے اٹھا لیے جاتے ہیں. جیسے کہ کل بھی کوڈ سوئچنگ میں بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کی چیز کوڈ سوئچنگ نہیں ہوتی, جب میں نے کار کا, ٹرک کا, موٹر کا حوالہ دیا تھا کہ یہ لفظ اردو زبان میں موجود نہیں ہے. اچھا, اب ہر سوسائٹی, ہر معاشرہ خود طے کرے گا, ہر گروپ خود طے کرے گا کہ اس نے بوروئنگ کب کرنی ہے اور اس نے کوڈ سوئچنگ میں کب جانا ہے. اچھا, اگر اس بات کو میں تھوڑا سا اور ایزیلی ڈیفائن کروں تو بوروئنگ جو ہوتی ہے نا, سم ٹائمز ان اوائڈنگ ہوتی ہے. آپ کو بعض دفعہ بوروئنگ کرنی ہی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کی اپنی زبان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں یا وہ اتنی جلدی کریٹ نہیں ہو سکتی تو وہ کیا ہوگا, آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. حالانکہ جبکہ دوسری طرف کوڈ سوئچنگ ہے, کوڈ سوئچنگ 110% اپ ٹو یو. آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو کریں, آپ کا دل کرتا ہے آپ نہ کریں. تو یہ ہر گروپ نے, ہر کمیونٹی نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا, پھر اینڈ دا فیکٹرز. اچھا, ایسا کرنے میں کون سے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں, کیوں کمیونٹیز کو چوز کرنا پڑتا ہے کوڈ سوئچنگ کو اور بوروئنگ کو. ان کی لوکل ریزیڈنس, کہ وہ رہتے کس علاقے میں ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی اوریجن کیا ہے, ان کی سوشل کلاس کیا ہے, اور ان کا پیشہ کیا ہے, اور وہ کس قسم کی روایات کو ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ صورتحال آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کوڈ سوئچنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہوگا تو یہ پرسنلی, ہوگا تو یہ ٹوٹلی سب گروپس اور گروپس کی چوائس پر, لیکن یہ چوائس بنے گی کس بنیاد پر. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سچویشن تو بن رہی ہے نا جس کے لیے کوڈ سوئچنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو وہ سچویشنز لوکل ہو سکتی ہیں, اوریجن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, سوشل کلاس کی ہو سکتی ہے, پیشے کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوڈ سوئچنگ کرنی پڑ سکتی ہے. So this is the topic of today. This was the second part of your lecture, code switching. اب یہاں پر آپ کا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا ہے, چیپٹر نمبر 4, اور یہاں پر آپ لوگوں کا کوڈ سوئچنگ کا ٹاپک بھی مکمل ہو گیا ہے. If you people have any question about the topic, you can ask. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے چینل پر آپ کومنٹس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوشچن پٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا وہاں پر بھی جواب دیا جا سکے, تاکہ آپ کو آسانی سے ٹاپک سمجھ آ جائے. جی جی جی